والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم تمام حاضرین، تمام ہمارے ضلع کے اور علاقے کے تمام بزرگ حاضرین اور نوجوان ساتھی، اس وقت اللہ کا بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ ہم قرآن مجید کی ابتدائی مجلس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت اس مجلس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے. یہ آپ تمام حضرات کا بہت زیادہ شکر ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن مجید کو سنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سب سے بابرکت کتاب، سب سے مقدس کتاب سننے کا موقع عنایت فرمایا. قرآن مجید سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی قانون نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی گائیڈنس نہیں ہے انسانیت کے لیے. قرآن مجید کو لانے والا سب فرشتوں کا سردار، اور جس رسول پر قرآن مجید کو اتارا گیا وہ تمام نبیوں کا سردار، اور جس مہینے میں اس کلام مجید کو بھیجا گیا وہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور معزز مہینہ کہلاتا ہے، جس کو رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں. تو ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکرانے کے سجدے ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا. اور آج اسی موقع کی مناسبت سے یا الحمدللہ اچھی خاصی تعداد حاضرین کی جمع، اور اسی تعلق سے انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کے بیان کو سنیں گے، قرآن مجید کے پیغامات کو سننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری زندگی میں قرآن مجید کے مطالبات پورے ہو جائیں، ہم قرآن مجید کے پیغام کو سننے اور سمجھنے والے بن جائیں. قرآن مجید ایک طرف تو تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، قرآن مجید ایک طرف تلاوت کے بارے میں بتاتا ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کے اور بھی دوسرے حروف. تو انشاءاللہ العزیز آج ہم اسی کے تعلق سے یہاں تھوڑی بہت دیر بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جس طرح سے ہم قرآن مجید کو سنا ہے اسی طرح سے یہ قرآن مجید جو مطالبات ہم سے کرتا ہے ہماری زندگی میں ان کا پورا ہونا آسان ہو جائے اور ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں. اس سلسلے میں نے جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا سب سے پہلے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے انسان کو سب سے پہلے انسانوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. میں نے آج الحمدللہ آپ کے سامنے چھٹی مرتبہ یہ قرآن مجید اس مسجد میں سنایا اور 1-2 مہینے کے بعد پورے 6 سال ختم ہو جائیں گے. ہم یہاں رہتے ہیں ایک خاندان کی طرح، ایک گھر کی طرح، ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان رہتا ہے، آپس میں کچھ گفتگو بھی ہوتی ہیں اور باتیں بھی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ بات بھی کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت شکریہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم ایک دوسرے سے اگر ہمارے درمیان ایک دوسرے سے سب سے کوئی بھی اگر کسی طرح کی باتیں ہوں تو ہمیں ان کو نظر انداز اور درگزر کر کر زندگی گزارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی ہم اس طرح سے حاضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی ہو اور ہمارے دلوں میں کسی طرح کی ضرورت باقی نہ رہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتر فرمایا قرآن مجید میں کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو بھیج دے گا تو وہاں کے بارے میں بتایا کہ ہم دلوں کو پاک کر دیں گے. دنیا میں رہ کر ہمارے دلوں میں کوئی بدولتیں ہو جاتی ہیں، کوئی کپٹ ہو جاتا ہے یا کسی طرح کی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس احساس کو نکال دے گا جو جنت میں پیدا ہی نہ ہو سکے ایسی کوئی بات. یہ قرآن مجید کا بیان ہے.
شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور میں اسی لیے آپ تمام حضرات کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں نے پڑھا الحمدللہ، اس سلسلے میں میرے والدین، میرے گھر والے سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ آج ان کی محنتوں اور مشقتوں کے نتیجے میں آپ سے اور اتنے بڑے لمبے سے قرآن مجید سنا کر بھی بات کرتا ہوں الحمدللہ، اور ویسے بھی جو قرآن مجید کے تعلق سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے یا اسلام کا پیغام سنانے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کا کرم اور فضل، اور میرے بزرگوں، میرے والدین اور میرے تمام اساتذہ اور تمام مفسرین اور ان تمام کی محنتوں کا وہ نتیجہ ہے جو آج یا ہم سے پہلے یا جب بھی اللہ نے جتنا موقع دیا زندگی میں، جب تک ہم اس پیغام کو آپ تمام افراد کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں اور لوگوں کے بھی شکر گزار بن جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر صحیح طرح سے عمل کی توفیق دے گا۔ میرے بزرگوں، قرآن مجید ہم نے جو پڑھا، قرآن مجید اپنے آپ میں ایسی کتاب ہے جو بہت ہی زیادہ اثر انداز کتاب ہے۔ اس کے اندر بڑا زبردست پیغام ہے۔ اس کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہم سب جانتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مسلمان نہیں تھے، ان کے والد ان سے کہا کرتے تھے کہ تو عمر کیا کرے گا؟ ان کا حال یہ تھا کہ گھر سے بکریاں چرانے نکلا کرتے تھے، تو اگر 8 یا 10 بکریاں لے جایا کرتے تے تو 1-2 کم کر کے لے کر آیا کرتے تھے، بکریاں کم ہو جاتی تھی۔ تو ان کے والد ان سے کہا کرتے تھے کہ عمر تجھ سے بکریاں نہیں سمجھتی، کیا کرے گا دنیا میں؟ اور وہ عمر جب قرآن مجید کو سننے کا شوق ہوا اور قرآن مجید کو مٹانے کی جا رہی تھی، اسی لیے کہ ان کو پتہ چلا کہ ان کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے، وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا کہ آج ان کا بھی جائزہ لیا جائے، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنے بہن بہنوئی کے یہاں پر گئے، اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ بہن بہنوئی تو قرآن مجید پڑھ رہی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جانے کے بعد ان کی بہن نے قرآن مجید کا وہ نسخہ جو سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تھیں وہ چھپا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت اسلام اس طرح سے نہیں پھیلا ہوا تھا کہ لوگ کھل کر عبادت کر پاتے، کھل کر قرآن مجید پڑھ پاتے، کھل کر قرآن مجید سن پاتے۔ خاموشی سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، خاموشی سے قرآن مجید کو سنایا جاتا تھا، خاموشی سے قرآن مجید کو پڑھایا جا رہا تھا اس وقت۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں داخل ہوئے اور سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں سنی تو جس ارادے سے آئے تھے اب حالات بدل گئے۔ قرآن مجید کو سننے کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی، اور اسی سلسلے میں اپنی بہن کو کافی مارا بھی کہ تم کیا پڑھتے ہو، ہمارے باپ کا دین کچھ اور ہے، ہم کچھ اور پڑھتے ہیں، تم نے کیا پڑھ لیا جو محمد نے پیش کر دیا۔ اتنا مارا کہ ان کی بہن اور بہنوں کی لہوروان ہو گئی، یعنی خون آلود ہو گئے۔ لیکن ان کی بہن اور بہنوں کے جذبات دیکھیے کہ بہت پٹے بھی، خون بھی نکلا، لیکن قرآن مجید کے خلاف کوئی بات کہنا یا قرآن مجید کو چھوڑ دینا یہ گوارا نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن جن کا نام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے کہا کہ عمر جس باپ کی اولاد تو ہے اسی باپ کی اولاد میں بھی، تیرے اندر جتنی طاقت ہے مارنے کی اتنی ہی طاقت تیرے اندر برداشت کرنے کی۔ یہ دونوں کے الفاظ ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے یہ جنون دیکھا اپنی بہن کا تو کہا کہ آخر وہ کون سا کلام ہے کہ اتنا مارنے کے باوجود کہ اگر کسی مرد کو بھی میں اتنی بار مارتا تو وہ بھی جواب دے جاتا۔ کہا کہ مجھے سناؤ۔ جب یہ حالت دیکھی تو ان کی بہن نے کہا کہ ابھی تمہیں سنائیے قرآن، ذرا تھوڑا توقف کرو اور ٹھہرو ذرا۔ بہرحال جب انہوں نے قرآن مجید دیکھا اور اس کی آیتوں پر غور کیا تو کہا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے کر چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے جو اس وقت کا سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو چند صحابہ تھے جن میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جب دیکھا گیا کہ وہ کون ہے تو چھری میں جھانک کر دیکھا تو پتہ لگا کہ عمر، اور ساتھ میں تلوار بھی لڑک رہی ہے۔ تو کہا کہ عمر ہے اور تلوار ہاتھ میں ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو
اگر ارادے تھے کہ ٹھیک ہے عمر کے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس کی گردن اسی کی تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ لیکن جب دروازہ بولا گیا تو کچھ اور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس مقصد سے آیا ہوں کہ جو کلام میرے بہن نے پڑھا ہے، جو کلام میرے بہنوئی نے پڑھا ہے، آج میں نے وہ سن لیا ہے، مجھے یہ کلام سکھا دیجیے، مجھے یہ کلام مجید پڑھا دیجیے۔ جو انسان قرآن مجید کو سن لیتا ہے، اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر لیتا ہے، وہ قرآن مجید کا غلام بن جاتا ہے، وہ قرآن مجید کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے، حضرت طفیل بن عامر رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور بڑے زبردست کاروباری تھے، بہت بڑا کاروبار تھا ان کا، ملک شام ان کا آنا جانا تھا۔ یہ جب عرب میں آیا کرتے تھے اس وقت کا حال یہ تھا کہ لوگ قرآن مجید سننے سے روکا کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے روکا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو جو انسان بھی مکے میں آیا کرتا تھا تو ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو اس لیے لگا رکھا تھا کہ کوئی بھی نیا آدمی باہر سے اندر آئے، اس کو یہ بتا دو کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو دیوانے بند کی باتیں کرتا ہے، مجنون بند کی باتیں کرتا ہے، ہمارے باپ دادا کی دین کو ٹھکراتا ہے اور ہمارے دین کو غلط کہتا ہے، لہٰذا اس کی بات مت سننا۔ وہ لوگ سمجھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے طفیل رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کہا گیا، طفیل رضی اللہ تعالیٰ اور بڑے شاعر تھے، عربی زبان کے زبردست مالک تھے، بہترین زبان تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہاں کوئی نئی ایسی بات ہوگی جو مجھے نہیں سننی چاہیے۔ بہت دن تک عرب میں اسی طرح سے رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے، اس وجہ سے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو کہہ دیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ آخر میں عربی زبان جانتا ہوں، عربی زبان مجھ سے اچھی طرح سے آتی ہے، میری شاعری ہے، میں شاعری بیان کرتا ہوں، تو میں سن کے تو دیکھوں کہ آخر محمد کون سا کلام پیش کرتے ہیں، کون سی باتیں کرتے ہیں۔ تو حرم میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دور کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے تھے، اور آئے کیسے تھے؟ اپنے کانوں میں روئی یا کوئی ڈاٹ لگا کر محمد کی بات سننا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور آپ کی نماز پڑھنے کا انداز دیکھا تو پھر روئی کو نکالنا شروع کیا اور کان کو لگانا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے چلے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ یعنی اتنی دیر میں جنہوں نے ابھی تک طفیل رضی اللہ تعالیٰ کو روکا تھا قرآن مجید سننے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے، اتنی دیر میں قرآن مجید نے اپنا کام کر دیا کہ اتنی دیر میں جتنے نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سن لیا تلاوت کو۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد، مجھے لوگوں نے یہ بتایا کہ تم جادوگر ہو، مجھے لوگوں نے یہ بتایا کہ تم کہانت کی باتیں کرتے ہو، مجھے لوگوں نے یہ بتایا کہ تم شاعری کرتے ہو، لیکن میں آپ کا بہت بڑا شاعر ہوں۔ میں نے تم سے جو کلام سنا ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس جو کلام ہے یہ نہ کوئی شعر ہے اور نہ یہ کوئی ایسا پیراگراف ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی انسانی کلام ہے۔ یہ تمہارے پاس ایسا کلام ہے جو کہیں اور سے آیا ہے، کوئی اور طاقت اس کلام کو لے کر آئی ہے، لہٰذا میں یہ کلام پڑھنا چاہتا ہوں، میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں، اور مجھے اس دائرے میں لے آئیے، مجھے وہ پیغام سنا دیجیے اور مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے کہ جب انسان قرآن مجید کو سنتا ہے، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کرتا ہے اور اس کے مطلب پر غور کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدلتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور اسی انقلاب کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ بکریاں چرانا نہیں جانتے تھے، جن سے کاروبار کرنا نہیں آتا تھا، جن سے اپنے گھر کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے، وہ دنیا کے وہ لوگ بنے کہ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ دنیا اگر کسی سکون میں آ سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے لائے ہوئے قرآن مجید کو مان کر ہی صحیح طرح سے چین اور سکون پا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، جو بہت غیر معروف صحابی ہے، جن کو کوئی جانتا نہیں عام طور پر، لیکن انہوں نے یہ بتایا اس وقت کے بہت بڑے کمانڈر جس کا نام رستم ہے، اس کے دربار میں جا کے یہ بتایا۔ جب وہاں پہنچے تو رستم نے بڑی عقل میں سوچا اور پوچھا کہ بھائی تم کیوں آئے ہو؟ شاید کہ محمد کے پاس غلہ ختم ہو گیا، عرب میں قحط پڑ گیا ہے، تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس لیے آئے ہو کہ بتاؤ۔ تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ اتنے بڑے کمانڈر کے دربار میں گئے، تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، خچر پر سوار
سوار تھے, کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے دین کو مان کر اپنے اندر اتنا کانفیڈنس, اتنا اعتماد لا چکے تھے کہ اتنے بڑے رستم کے دربار میں جا رہے ہیں, تلوار ٹوٹی ہوئی ہے, کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں, خچر پر جا رہے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ میری بات سنے گا یا نہیں سنے گا, یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس لگژری گاڑی نہیں ہے, یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس بہت زیادہ سامان نہیں ہے, میری بات نہیں سنے گا وہ. لیکن گئے اور اس کے دربار میں جا کر اسے بتایا. جب اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو, فرمایا اللہ تعالی لنخرج من شاء من عبادة عباده لعبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. اے مستوی زمانہ, اے کمانڈر, ہم اس لیے آئے ہیں. یہ دیکھیے جو مقصد ہے ہمارے آنے کا. ایک طرف تو یہ کہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ کے اس کلام مجید کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کے پیغام کو سمجھیں, اس کی تعلیمات پر غور کریں, اس سے اپنی زندگی کو بدلیں, اس سے اپنے کاروبار کو اچھا کریں, اس سے اپنی شادی بیاہ کو اچھا کریں, اس سے اپنے لین دین کو بڑھیا بنائیں, اس سے اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں, اس سے اپنے کردار کو اچھا بنائیں, اس سے اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اچھا بنائیں, اس سے اپنے سوسائٹی اور اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں. اسی پیغام کو رستم کے دربار میں سربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے رستم زمانہ, ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم تمام انسانوں کی غلامی سے نکال کر, تمام انسانوں کو انسان کی ابدیت سے نکال کر, ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کی تاریکی سے نکال کر اللہ کے دین کی روشنی میں لے کر آ جائیں. ہم اللہ کے دین کے غلام بنا دیں, اللہ کا غلام بنا دیں. تم لوگوں نے جس طرح سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے, تمہاری غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لے کر آ جائیں, ایک اللہ کا غلام بنائیں. رستم اتنا بڑا کمانڈر تھا, وہ دنگ رہ گیا کہ چھوٹا سا انسان جس کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں, بڑی سواری نہیں ہے, ایک خچر پر سوار ہو کر آیا ہے, ٹوٹی ہوئی تلوار ہے, لیکن اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیے, ایمان کا لیول دیکھیے کہ یہ میرے دربار میں آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ تمہاری غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں. یہ جذبہ ایمانی, یہ قوت ایمانی آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ پیدا ہوتی ہے قرآن مجید سے, یہ پیدا ہوتی ہے قرآن مجید کے مطلب کو پڑھنے سے, یہ پیدا ہوتی ہے قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے سے. اور اگر یقین نہ ہو آپ کو تو جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت کو, انہوں نے کیا سنا تھا, انہوں نے کیا سمجھا تھا, قرآن مجید کو سنا تھا, قرآن مجید کی سیرت کو سنا تھا. اور آپ کے بعد کے جتنے بھی جانشین رہے, آپ کے بعد کے جتنے بھی خلیفہ رہے, جن کو ہم خلیفہ کہتے ہیں, جن کو اللہ کے رسول کا جانشین کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث رائے کہتے ہیں, اور جنہوں نے یہ بتایا کہ خلافت کسے کہتے ہیں, خلافت کسی غلامی کو نہیں کہتے, خلافت یہ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کی روشنی میں ایک مزدور آدمی کو بھی وہ حق دیا جائے, ایک خادم کو بھی وہی حق دیا جائے, ایک مالدار کو بھی وہی حق دیا جائے, ایک غریب کو بھی وہی حق دیا جائے. خلافت اسے کہتے ہیں, نہ کہ اس کو جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید جب پھیلایا گیا, قرآن مجید کو جب پیش کیا گیا, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تیار ہوئے. اسی نتیجے میں وہ لوگ تیار ہوئے جنہوں نے پرشین امپائر کو فتح کیا, رومن امپائر کو فتح کیا. اس وقت کی قیصروں کی طرح جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں, ان کا حال یہ تھا کہ ان کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کا سورج ڈوبتا نہیں ہے. آج حال یہ ہے کہ ان کا سورج طلوع ہی نہیں ہوتا, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا. ان جگہوں پر, ان کے علاقوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین, آپ کے خلیفہ, آپ کے غلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, انہوں نے خلافت کی. انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ حق کیا ہے, سچائی کیا ہے, اندھیرا کیا ہے, ظلم کیا ہے, تاریکی کیا ہے اور روشنی کیا ہے, اور اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی, انصاف اور عدل کیا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی. ہم نے سنا ہوگا یروشلم جسے ہم فلسطین کہتے ہیں, یروشلم کو جب فتح کیا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے, وہ کیسے فتح ہوا تھا؟ تاریخ کا بڑا آئینہ دور ہے, تاریخ کا بڑا ایسا دور ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. کوئی تلوار نہیں چلی, کسی کو مارا نہیں, کسی کو بلایا نہیں, کسی کو پریشان نہیں کیا. قرآن مجید کی تاثیر سے ایسا دل اور ایمان بنایا, ایسا عدل اور انصاف قائم کیا کہ جب لوگوں نے, اس وقت کے لوگوں نے, عیسائیوں نے یہ کہا کہ یروشلم آنے والے آپ کے جو خلیفہ ہیں وہ ہمارے یہاں پر آئیں اور ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, ان سے تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ مکے سے سوار ہو کر یروشلم گئے, فلسطین گئے, اور اس طرح سے گئے کہ ایک سواری پر آپ کا غلام بھی تھا اور آپ بھی تھے. ایک یعنی کہ کچھ دیر آپ کا غلام بیٹھتا تھا اور کچھ دیر آپ بیٹھتے تھے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب یروشلم پہنچے ہیں تو سواری پر چڑھ کر جو باری تھی وہ آپ کا غلام تھی. یہود جتنے بھی عیسائی
پادری تھے وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ انہوں نے سوچا یہ سوال اوپر کو آ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ یہ تو خلیفہ کا غلام ہے، خلیفہ کا خادم ہے، خلیفہ تو وہ ہے جو اونٹ کی نگین پکڑ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں کہا، انہوں نے چابیاں لی اور اٹھا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ یہ عدل و انصاف ہے جس کی وجہ سے یہ آسمان و زمین قائم ہے، اگر یہ عدل و انصاف نہ ہوتا یہ آسمان و زمین تباہ ہو گئے۔ یہ ہماری تاریخ کی وہ دور ہے جس نے یہ بتایا کہ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو تیار کیا، قرآن مجید نے ایسے جانشینوں کو تیار کیا، پھر اسی دور سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کا وہ انسان، مسلمانوں کا وہ دل دھڑکتا ہوا مرد مجاہد جس کے زمانے میں ایسا کوئی دوسرا انسان آج تک پیدا نہیں ہوا، جس نے حسرہ اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کے زمانے میں فلسطین غیروں کے قبضے میں تھا، فلسطین غیروں کے قبضے میں تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ صلاح الدین ایوبی تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ فلسطین غیروں کے قبضے میں تھا صلاح الدین، تجھے ہنسی آ رہی تھی، اس نے ہنسنا اس لیے بند کر دیا تھا، ہمیں رونا نہیں آتا فلسطین کے نام پر۔ صلاح الدین ایوبی جب تک ہنسے نہیں، جب تک فلسطین فتح نہیں کر لیا اور اپنے دور میں فلسطین کو فتح کر کے مسلمانوں کو دیا، فلسطین امت مسلمہ کا دل، امت مسلمہ کی دھڑکن، امت مسلمہ کا سانس، امت مسلمہ کا دماغ، اس کو فتح کر کے دیا اور کہا کہ یہ وہ امانت ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فتح کر کے دی تھی، آج میں تمہیں دوبارہ اس کو فتح کر کے دیتا ہوں۔ اس امانت کی قدر کرنا اور سچائی یہ ہے کہ اس امانت کی قدر کی گئی، اس کا احترام کیا گیا اور اس کے احترام میں تمام عثمانی خلیفاؤں نے جنہوں نے 650 سال تک خلافت عثمانیہ کو دور سنبھالا اس کو انجام دیا اور اپنے دور تک کبھی بھی فلسطین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ خلافت عثمانیہ کے جتنے بھی خلیفہ رہے ان کی تربیت قرآن مجید کی روشنی میں ہوئی تھی، ان کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں ہوئی تھی، ان کی تربیت اس طرح سے ہوئی، اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید، جس کو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جب تک سلطان عبد الحمید ہے جب تک ہم فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے، قبضہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور سلطان عبد الحمید کا یہ کہنا تھا جب تک میں زندہ ہوں فلسطین کی ایک انچ بھی تمہیں دے نہیں سکتا، میرے مرنے کے بعد مل جائے تو مل جائے، جب تک میں زندہ ہوں میں ایک انچ بھی یہاں کی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ میری امانت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، اللہ کے رسول کے جانشینوں کی امانت ہے، میرے باپ سلطان صلاح الدین، میرے دادا صلاح الدین ایوبی کی امانت ہے اور میرے باپ دادے جتنے بھی رہے ان سب کی امانت ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں نے یہ دور دیکھا کہ جب تک سلطان عبد الحمید ثانی موجود رہے اس وقت تک کسی کی یہ مجال نہیں رہی، کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کو فتح کر پاتا، فلسطین میں داخل ہو پاتا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جس کی طرف میں نے آپ کی یہ تھوڑی سی یعنی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید جس ایمان کی بات کرتا ہے، قرآن مجید جس ایمانی جذبے کی بات کرتا ہے وہ ہمیں آج موجودہ دور میں دیکھنا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پہلے دور کی باتیں ہیں، صحابہ کرام کا ایمان تھا، صحابہ کرام بہت اللہ والے تھے، یقیناً سچائی یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ان جیسا انسان کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہو پائے گا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، ان کے ہم کچھ بھی کر لیں ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی مثالیں، ان کا جیسا ایمانی جذبہ، ان کی جیسی قدر و قیمت آج اگر ہمیں دیکھنی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا فلسطین کے نہتے بچوں کو، آج ہمیں دیکھنا پڑے گا فلسطین کے لیے جان لڑانے والی ماں کو، آج ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کیسا ایمان پیدا کرتا ہے، اگر ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کا مطالبہ کیا ہے، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہم سے ریکویسٹ کیا ہے، درخواست کیا ہے، تو دیکھیے فلسطین کی طرف آنکھیں اٹھا کر اور فلسطین کا ایک ایک بچہ جو مسجد اقصی کے لیے قربان ہوتا ہے، فلسطین کے لیے قربان ہوتا ہے، غزہ میں اپنے خون کی نالیاں بہاتا ہے، غزہ میں اپنے سر پھڑواتا ہے، غزہ میں اپنے کلیجے کو نکال کر رکھ دیتا ہے، اپنی ٹانگیں کٹواتا ہے، بھوک پیاس سے مرتا ہے۔ آج اس کی مثالیں آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ غزہ کے بچے گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے، نیبو کا رس لے کر اپنی پیاس بجھانے پر مجبور ہو گئے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، اور انہوں نے وہ مثال تازہ کی ہے جو ہم نے ایک دور میں صحابہ کرام کی یہاں دیکھی۔ اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو یاد دے گی. شیب ابی طالب نے 3 سال تک وہ بول رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کو تقریباً 350 لوگ تھے اس وقت، ان سب کو محصور کر دیا گیا. تقریباً 3 سال تک آپ کو محصور کر کے رکھا گیا، یعنی قیدی بنا کر رکھا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ کے جانشین بھی تھے، یعنی آپ کے صحابہ. اور اس وقت کا دور یہ ہے، سیرت میں بیان ملتا ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے 3 سال تک جب شیب ابی طالب میں زندگی گزاری، ایک ہفتہ 2 ہفتہ ایسا گزرا کہ ہم نے پتے چبائے، ہمارے منہ میں چھالے پڑ گئے، ہمارا پیشاب نہیں کرتا تھا، لیٹرین نہیں ہوتی تھی ہمیں. صحابہ نے یہ دور دیکھا. اس کی مثالیں آج غزہ کے لوگوں نے پیش کر دی ہیں، اور اس کی مثالیں آج غزہ کے لوگوں نے بتائی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایمان ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ مثالیں پیش کرنا بند ہو گئی. آج بھی وہ مثالیں ہیں، لیکن سچائی یہ ہے اور ضرورت یہ ہے کہ ایسا ایمان ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا ایمان ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے سے بڑے پہاڑ سے ٹکرا جائیں، بڑی سے بڑی طاقت ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر پیدا کرنے باتیں کرنے والا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اور ہمیں ضرورت ہے ایسی ماؤں کی، ایسی بہنوں کی جو ایسے بچوں کو جنم دے سکیں، جو صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کر دیں، جو ابو عبیدہ کی یاد تازہ کر دیں، جو ابو عبیدہ جس نے بتایا کہ غزہ جب تک زندہ ہے، غزہ کے مسلمان جب تک زندہ ہیں، یہودی یہاں ہم پر قابض نہیں ہو سکتے، ان کی دانت توڑ دیں گے، ان کے دانت کھٹے کر دیں گے، انہیں بتائیں گے کہ تم یہودی ہو، تم ناجائز اولاد ہو، تم اس دنیا میں اس کائنات کے سب سے بڑے دہشت گرد ہو. اور اس کو اگر ثابت کیا تو ابو عبیدہ کو سلام ہے. میں اپنے اس پیغام سے یقیناً اگر میں یہ اپنے اردو کے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میرا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ ابو عبیدہ کا نام لے کر بیان کروں. ابو عبیدہ کے لیے ہماری جان قربان ہے، اس لیے کہ یہ وہ کمانڈر ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال پیش کی، جس نے صلاح الدین ایوبی کا نذرانہ پیش کیا، جس نے سلطان حمید ثانی کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ بتایا کہ غزہ کے لوگوں کی اس نے کیسی تربیت کی ہے، کیسے مجاہد پیدا کیے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھانے پر راضی ہیں، لیکن اس کو برا نہیں کہتے، اس کو برا نہیں کہتے. کبھی یہ نہیں کہتے کہ ابو عبیدہ نے ہمیں مروا دیا، کبھی یہ نہیں کہتے کہ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے گھر ٹوڑوا دیے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے گھر چھن گئے. 15 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے، 80,000 زخمی ہیں، اور 30,000 سے زیادہ لاپتہ ہو چکے. یہ مثال ان لوگوں نے پیش کی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن مجید صرف ترنم سے پڑھنے کی کتاب ہے. بے شک قرآن مجید کو اچھا پڑھایا جائے گا، اچھے طریقے سے سنا جائے گا، لیکن قرآن مجید کے جس پیغام کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ہمیں سمجھنا پڑے گا اور سمجھانا پڑے گا. آپ قرآن مجید کو سمجھیے، آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اپنے اندر کو جذبات پیدا کیجیے. قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے، آپ ایمان والے بنیں گے، آپ کے اندر ایمان جاگے گا، اور وہی ایمان جاگے گا جس کی ضرورت ہے. اس لیے کہ صحیح بات تو یہی ہے کہ یہ ایمان اگر کوئی پیدا کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ لا شریک لہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس نے ہمیں یہ مثال دکھائی کہ ان کا ایمان قرآن مجید پر ایسا ہے جو غیر متزلزل ہے. کیسے بھی حالات آیا ہے، ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے. ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، ہم واویلا مچانے لگ جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، اسی لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید سے بہت زیادہ جڑنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کو اپنے سینے سے ایسے لگانے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید ہم سے دور نہ ہو پائے. اور اسی سلسلے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ اس طرح کی تنظیمیں اس طرح کی مہم بھی چلائی جا رہی ہے کہ ہم قرآن مجید کے پیغام کو لانے کی کوشش کریں. قرآن مجید کے پیغام کے سلسلے میں اس باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مثلا جیسے کہ ابھی ہمیں جانا ہوا کہ نکاح کا ایک پیغام ہمارے یہاں اس کی شروعات ہوئی ہے، یعنی ہم اسی طرح لانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت علیہم. کہ ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا، سنیے، نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے نکال دے. وہ اسی لیے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور آج ہم انہی بیڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان بیڑیوں سے ہم نہیں نکل پا رہے. یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہم ایمان کے کتنے نچلے درجے پر ہیں کہ ان باتوں میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے نہیں مانتے، ہمارے
کاروبار کس طرح سے کرنا ہے، اپنے یہاں کی شادی بیاہ کس طرح سے کرنے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں. ہم تو ابھی تک اس بات پر نہیں آ پا رہے کہ جب انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. انتقال ہونے کے بعد آپ سب دیکھتے ہو کہ جب انتقال ہو جاتا ہے دفنا دیا جاتا ہے تو کیا اعلان لگائے جاتے ہیں ہمارے یہاں پر. یہ سب کیوں لگائے جاتے ہیں؟ ہم نے قرآن مجید کے پیغام کو نہیں سمجھا، رسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں سمجھا. رسول اللہ کا بھی کوئی انتقال ہوا، آپ کے صحابہ کا انتقال ہوا. کوئی ایک مثال، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جنت البقیع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان لگایا گیا ہو کہ کل فلاں ٹائم فلاں مسجد میں یہ کام ہوا. میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی اور اس مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں محراب میں بیٹھ کر کہ کوئی انسان یہ دکھائے، کوئی انسان یہ بتا دے کہ انتقال کے بعد کسی صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ بھئی فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، کل فجر کی نماز کے بعد ایسا ایسا ہمارے کتب میں لایا جائے گا مسجد میں. یہ ہمارے ہندوستان کی دین ہے، ہمارے یہاں کے لوگوں کی دین ہے. ہم ابھی تک اس سلسلے میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ اپنے باپ کا یہ بھی نہیں کرا، اپنے باپ کا یہ بھی نہیں کرا، ہر جگہ بیٹھ گئے یہ نہیں کرا وہ نہیں کرا. یہ کام شادیوں میں کرتے ہیں، ہم کہیں سکون میں نہیں ہیں. ہمارے یہاں کمی ہو جائے تو بھی بدعت اور خوشی ہو تو بھی بدعت. سارے لوگ کام کرتے ہیں تو غیروں کے کام ہے، اپنے کام پر نہیں آ پا رہے ہم. ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے کام پر آنا ہے، اپنی تعلیمات پر آنا ہے اور اپنے اندر وہ جذبات پیدا کرنے ہیں کہ جس سے ہم اپنے گھر کو صحیح طرح سے سنبھال سکیں. اور اس سلسلے میں ہمارا جو ادھورا ہے، ہمارا جو ادھورا پیغام ہے وہ اس وجہ سے وہ ادھورا ہے کہ دیکھیے ابھی ہم نے جو یعنی ہمارے یہاں جو مسجد میں پروگرام ہوا نکاح کے تعلق سے، اس میں الحمدللہ ہمارے یہاں خواتین کا بہت بڑا مجمع ہوا کہ تقریباً مردوں کے مقابلے میں آئی عورتیں، اتنی ساری عورتیں آئیں. اور یعنی اتنی ساری عورتوں کا آنا اس بات کی ضمانت ہے کہ عورتوں کے اندر جو تڑپ ہے دین کو سمجھنے کی، ہم اس میں فیل ہو گئے. ہم نے ان تک کو پیغام نہیں پہنچایا. اور یقین جانیے اور مجھے معاف کیجیے گا اس بات کو اگر بری لگے کسی کو کہ اس میں برابر کی مجرم ہیں ہم، اس لیے کہ ہم نے سوچا کہ دین بس ہمارے سمجھنے کی چیز ہے. رمضان میں کتنی جگہ قرآن ختم ہوگا، ہر جگہ سے آدمی ہوں گے، ہر جگہ آدمی ہوں گے. جمعے میں آدمی سنتے ہیں، کوئی مجمع ہوتا ہے اس میں آدمی سنتے ہیں، کوئی جلسہ ہوتا ہے اس میں آدمی سنتے ہیں، کوئی چھوڑ ہوتا ہے اس میں آدمی سنتے ہیں، کوئی قرآن ختم ہوتا ہے اس میں آدمی سنتے ہیں، عید کا مجمع ہوگا اس میں آدمی سنیں گے. عورتیں کیوں نہیں سنیں گی؟ عورتوں کو کیوں نہیں سنایا جائے گا؟ عورتوں کو پیغام کیوں نہیں سنایا جائے گا؟ اور اگر عورتوں کو پیغام نہیں سناؤ گے تو وہی ہوگا جو ہوتا آ رہا ہے. اس لیے کہ عورتیں ہماری آبادی کا آدھا حصہ ہے. ہمارے یہاں ماں بھی ہوتی ہے، دادی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے. تو دین سے ہماری ضرورت نہیں ہے جس طرح سے دین ہماری ضرورت ہے، ہماری عورتوں کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیغاموں کو حد تک امکان اس طرح بھی لانے کی کوشش کریں کہ ہمارے پیغاموں میں عورتیں دور نہ رہیں. کسی کو اگر اس بات پر اعتراض ہو تو پوری بصیرت اور پورے سمجھ کے ساتھ الحمدللہ کہہ رہا ہوں اور پوری یعنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے اور کسی کو اگر اس بات پر کوئی اعتراض ہے کہ عورتیں آ کیسے سکتی ہیں، اس کے بے شمار دلائل قرآن مجید کی روشنی میں، تعلیمات نبوی کی روشنی میں اور ہمارے صحابہ کی روشنی میں. اور آج تک کا یہ دور ہے کہ دنیا میں بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کا آنا آج تک بند نہیں ہوا. عورتیں آتی ہیں لیکن ہاں طریقہ ہے. طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ بیٹھے ہیں ایسے عورتوں کو بٹھا لیں گے. طریقہ یہ ہوگا کہ عورتوں کے لیے انتظام کرا جائے گا، عورتوں کے لیے پردے کا معقول انتظام ہوگا. عورتوں کے لیے کوئی انتظام کرا جائے گا جس سے بے پردگی نہ ہو، جس سے کوئی فتنہ پروری نہ ہو، جس سے کوئی ایسا ماحول خراب نہ ہو. ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا اور اگر نہیں کرتے دیکھیے نہیں کرنے کے نتیجے میں آج کا حال ہے. جتنی رسموں کو توڑنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہمارے گھر کی عورتیں آ جاتی ہیں. میرے ارمان، دادی کے ارمان اور نانی کے ارمان، میری ایک ہی تو بیٹی ہے، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، اس میں تو مجھے یاد آیا یہ والے ارمان کرنے دو. یہ ٹائم بار بار کا ہوتا ہے. یہ آدمی نہیں کہتے یہ والی باتیں، یہ باتیں عورتیں کہتی ہیں. اب اگر ہم نے عورتوں تک دین نہیں پہنچایا تو انتظام تو ہمیں کرنا پڑے گا. دیر میں کریں گے کب کریں گے یہ ہماری ضرورت ہے. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور یہ انتظام ہمیں کرنا چاہیے. جو بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، عورتوں کا انتظام نہیں ہو سکتا، عورتیں آئیں گی فتنہ پھیلے گا، یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے یا پھر یہ کہ غلط فہمی ہے. اس نے دین کو نہیں سمجھا، وہ دین کے پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکا آج تک جو یہ سمجھے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی. عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، ان کو لایا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے لیے قابل قدر احترام کے ساتھ
इंतजामात हो और इस सिलसिले में हमारे यहाँ की मस्जिद मेरे ख्याल में अब नमूना बन सकती है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक बड़ा हॉल नीचे मौजूद है और इस कौम का पैसा, इतना बड़ा पैसा इस कौम का खर्च हुआ है। किसी ने लाखों रुपए दिए, किसी ने टनों सरिया दी, किसी ने बहुत सारा सामान दिया। ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि सिर्फ एक कलबला के जुमे की नमाज पढ़ी जाए यहाँ पर, या जुमे में बहुत लोग आ जाए तो नमाज वापस हो जाए। ये इसलिए दिया गया है कि इसका इस्तेमाल हो, अगर इसका इस्तेमाल नहीं होगा तो इसका हक अदा नहीं होगा। नमाजों के लिए मस्जिदों की कमी नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है इस बात की, इसको बनाया गया है। आज मैं भी हूँ, हमारे मुफती साहब भी हैं, दुनिया से सब कुछ आना है, लेकिन ये पैगाम समझिए, दुनिया में लोग जब तक रहेंगे हमें इस महल्ले को ये पैगाम देना है कि ये मस्जिद बनी है, इसको मस्जिद नबवी का नमूना बनाने की कोशिश कीजिए, यहाँ से सारे मसाइल का जरिया बने, यहाँ से हम कुरान मजीद के पैगाम को समझें और समझाएं, मसाइल को हल करें, अपने बच्चों की तालीम का वो निज़ाम बनाएं। उलमा का ये कहना है कि अपने बच्चों को हमें कुछ सिखाना है, तो प्राइमरी की तो तालीम कही जाती है, 5 से 5 तक बच्चों को जो पीछे बैठे हुए हैं और बच्चों को जो बचा रहे हैं तो टोकिए जाए बहुत पसंद की बातें हो रही हैं। ये हमारे ऐसा है कि जुमे बहुत सारी बातें होती है, ये थोड़ा सा हमें ऐसा मिल रहा है, इसमें हमें वो बातें जरूर करनी है जो हमारे अपने कौम के फायदे की है। इसलिए कि कौम का लफ्ज़ बड़ा अहमियत कहा मैं इसको भी बताऊंगा, क्योंकि कौम आखिर है क्या, कौम किसी बिरादत का नाम नहीं है, कौम का एहसास अभी आपको इंशाअल्लाह होगा कि कौम किस चीज़ को कहते हैं। तो देखिए कि जो प्राइमरी तालीम दी जाती है 5 क्लास तक इसे कहा जाता है, ये वो दौर कहलाता है जिसमें हम बच्चों को सब कुछ बना सकते हैं। हमने 5 क्लास तक के बच्चों को अगर समझा दिया कि कैसे कहते हैं, तो ये आगे जाकर कुछ भी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या कोई पॉलिटिकल नेता बन जाए, कुछ भी बन जाए, इनकी जिंदगी से दीन नहीं गिरेगा अगर इन्होंने इसको समझ लिया। और इसके लिए सबसे बेहतर आइडियल और नमूना अगर कोई हो सकता है तो मस्जिद का माहौल। हमारे स्कूल भी कासिर है, यानी हमारे स्कूल की आज मोदी के बारे में इसकी जरूरत है। फीस सब ले रहे हैं, कोर्स पर सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, कोर्स बेचने वालों के अलावा स्कूल वाले भी कमीशन कमा रहे हैं, लेकिन जिसकी जरूरत है वो नहीं दे पा रहे। इतना सब कुछ करने के बाद नहीं दे पा रहे। हमें जरूरत है कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ाने की फिक्र करते हैं, इसकी तालीम लेने की कोशिश करते हैं, तो मेरी खुसूसी दरख्वास्त है पूरे महल्ले से, खासतौर से मस्जिद के ज़िम्मेदार और उमूमी एतबार से पूरा महल्ला, कि जिस तरह से इस पर कौम का पैसा लगाया गया है, इसमें जो कुछ भी ऐसा इंतजाम हो सके कि हमारे महल्ले के बच्चों के लिए, छोटी बच्चियाँ और छोटे बच्चे, इनके लिए क्लास तक की ऐसी तालीम का इंतजाम किया जाए कि जिसमें हमारे बच्चे बेहतरीन नमूना बनकर इस मस्जिद से निकलें। ये बहुत अहम बात है। और आखिरी बात ये है, देखिए कि कौम जिसे कहते हैं, और कौम का लफ्ज़ किसी बिरादर के लिए नहीं बोला जाता, कौम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुस्लिम कौम। और इस वक्त का जो दौर है, हम इस बात के अलावा इस बात की तरफ मुझे दिलाने की कोशिश करें आपको कि यानी इस वक्त हमारी कौम पर जिस तरह के हालात आए हुए हैं, इसने हमें कई बड़ी हद तक ऐसा बना दिया है कि यानी दिल बड़ा रोने लग जाता है, दिल में दुखन होती है, तकलीफ होती है। और अभी जल्दी में हमारे आवर लीडर 21 में सैयद शहाबुद्दीन, उसके बाद आगे चलकर 23 में अतीक अहमद, और इस वक्त कल परसों में जो कुछ भी हुआ है आवर लीडर, वो नेता, वो इंसान और कौम का ऐसा हमदर्द, वो कौम का जानशीन कि जिसने ये बताया कि वो दिलों पर राज करने वाला इंसान था। और मैं आपके सामने एक तस्करा खासतौर से करता हूँ। वजह ये है तस्करा करने की कि तस्करे से लोग जिंदा रहते हैं, तस्करे से बच्चों में एहसास पैदा होता कि ये हमारे वो लोग थे जिन्होंने ये बताया कि हम कौन हैं। जो इंसान जेल में रहकर भी अपनी कौम की रहनुमाई करता हो, जिसे जेल में रहने के बावजूद भी लोग चुनते हो, उसने दिलों पर कैसा राज किया होगा, अंदाजा लगाइए। दुश्मन इसी बात से डरता है, कुफ्र इसी बात से डरता है, और कुफ्र की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जब भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है तो वो उनको जेल की सलाखों में रखने की गई है। इसकी मिसालें यहाँ भी मिलती हैं, इसकी मिसालें मिस्र वगैरह में भी मिलती है कि जो लोग कौम के हमदर्द थे उनको हमें जब जेलों में टॉर्चर किया गया और नतीजा ये हुआ कि उनको फिर वहाँ से निकलने नहीं दिया। तो इसकी तरफ
پر بھی ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں میں اور اپنی عورتوں میں وہ جذبات پیدا کیجیے اور انہیں بتائیے اور اس استحضاء کے ساتھ بتائیے کہ ہمارے یہاں جب بچوں کی پیدائش ہو تو ہماری عورتیں، ہماری خواتین اپنے بچوں کو وضو کی حالت میں اور ان قصوں کے ساتھ دودھ پلائیں اور انہیں بتائیں کہ بیٹا تمہیں قوم کا وہ لیڈر بننا ہے جو بالکل نڈر ہو، جس کے اندر درد کا احساس نہ ہو، جو درد سے آگے کی بات کرتا ہو، جو اپنی جان پر کھیل کر قوم کا نام اونچا کرنے کی بات کرتا ہو۔ جب ہم ان مردوں کے تذکرے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مرد ایسے ہیں کہ جہاں تک نگاہ جائے، ہم نے کل ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، ایسے لوگوں کے تذکرے سنے ہیں کہ جہاں تک نگاہیں گئی ہیں وہاں تک جنازے میں انسان نظر آئے۔ یہ اس دنوں کے جنازوں کی مثالیں نہیں ہوتی، یہ مردوں کے جنازوں کی مثالیں ہوتی ہیں، یہ قوم کے رہبروں کے جنازوں کی مثالیں ہوتی ہیں، یہ قوم کے لیڈروں کے جنازوں کی مثال ہوتی ہیں، جو قوم کو اڑان پر لے جاتے ہیں، جو قوم کو شہید بنانا چاہتے ہیں، جو قوم کو عروج پر لے جانا چاہتے ہیں، ان کی جنازوں کی مثال ایسی ہوتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ کفر، اور یہ تذکرہ میں نے اسی لیے اور کیا کہ کفر نے جب یہ دیکھا کہ ایسے لیڈروں کی موت ہوئی ہے تو کفر نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ جشن منایا گیا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے جب ہمارے ایسے لیڈروں کی موت پر جشن منایا جائے تو ہماری محفلیں ایسے مجاہدین، ایسے مردوں اور ایسے جرنیلوں کے تذکرے سے خالی نہ رہیں۔ اگر ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا تو ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ہماری قوم کے انسان تھے، وہ ہماری برادر کے انسان نہیں تھے، وہ ہماری قوم کے لیڈر تھے اور ہماری قوم کے مرد مجاہد تھے، جنہوں نے انسانوں کو انسان بنانا سکھایا، جنہوں نے یہ بتایا کہ انسان کسے کہتے ہیں، جنہوں نے کسی غیر مسلم اور مسلم کی تفریق نہیں کی۔ اس کی مثالیں ان کے علاقے کے غیر مسلموں نے دی ہیں، غیر مسلم روئے ہیں کہ مختار انصاری کسے کہتے ہیں، ان کے آسموں نے بتایا کہ مختار انصاری اسے کہتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد غیر مسلم بھی روئے۔ آج ہمیں جہاں اپنے حالات کا جائزہ اس طرح سے لینے کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے خاص طور سے فلسطین کے ماحول میں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ فلسطین کے لیے جب ہم دعا کر رہے ہیں، آپ ان طرح کی ان چیزوں کو کا بائیکاٹ کریں، جیسے یعنی جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لائف بوائے وغیرہ، یہ صابن، سرف ایکسل وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم ان کو بائیکاٹ کر کے یہ بتا سکتے ہیں اور ان کو یہ سبق دلا سکتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جب مسلمانوں نے ان کو بائیکاٹ کیا تو ان کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ تو ہم ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ دعا کریں، دوسرا کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو بائیکاٹ کریں، ان کا استعمال بھی نہ کریں۔ اور اس کی ایک آخری مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر ہیں اسلامی دنیا کے، یہ غالباً امریکہ میں رہے اور ان کا ایک واقعہ ہے، یہ بتاتے ہیں کہ جب تک میں امریکہ میں رہا، یعنی امریکہ میں رہے تو انہوں نے کبھی بھی گوشت نہیں کھایا۔ اور پتہ ہے کیوں نہیں کھایا؟ کہ وہاں جو گوشت ملتا ہے وہ مشین کا پڑا ہوا ذبیحہ ہوتا ہے، وہ اگرچہ جائز ہے لیکن ان کا مان یہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ یہودی لوگ اس پر کام کرتی ہیں اور ان کا پیسہ ان کو جاتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں گوشت پر اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے پیسے سے خریدا ہوا گوشت جس کو میں کھاؤں گا اس پیسے سے ایک ایسی گولی بنے گی تو کسی فلسطینی بچے کے دل میں جا کے لگے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیسے کی گولی فلسطین کے خلاف استعمال ہو۔ زندگی پر گوشت نہیں کھایا، اندازہ لگائیے، ہمارا کھانا نہیں ہوتا مگر گوشت ہے، انہوں نے زندگی پر گوشت نہیں کھایا۔ تو یہ ایک مثال ہے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہی اس لیے ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں، اس پیغام کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب اچھی طرح سے بالکل بے باکی کے ساتھ اور اپنے جرنیلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور پورے جذبات اور پورے قوت کے ساتھ، پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہمارا دنیا سے خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ ہم ایمان کے ساتھ جائیں، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول و منظور فرمائے۔